اب قرآن عظیم تو ہمارے سامنے موجود ہے، 6000 سے زیادہ آیتیں اس کے اندر موجود ہیں، 30 پارے ہیں، 114 صورتیں ہیں، 7 من المثانی سورہ فاتحہ 7 آیتیں ہیں۔ اب 7 من المثانی دگنا کیوں؟ دگنا کی 2 وجہ بیان کی گئی ہے۔ ایک یہ کہ سورہ فاتحہ 2 دفعہ نازل ہوئی ہے، پہلی دفعہ بھی نازل ہوئی ہے اول نمبر پر، پھر 5ویں نمبر پر نازل ہوئی ہے۔ لیکن ایک اور تعویل بھی ہے جو ذکر کی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ 7 من المثانی سے مراد یہ ہے کہ جیسے سورہ فاتحہ جو قرآن مجید کا مکمل طور پر خلاصہ ہے، جس میں پورا قرآن مجید موجود ہے، قرآن مجید میں تورات بھی موجود ہے، زبور بھی موجود ہے، انجیل بھی موجود ہے، اور پورا قرآن سورہ فاتحہ میں موجود ہے، اور اس کی 7 آیتیں ہیں۔ اسی طرح 7 نام ہم نے اور بھی بھیجے ہیں۔ آپ اگر 14 معصومین کے نام شمار کرنا چاہیں، اصل نام 7 ہے، اگرچہ 2 نام، 1 3 نام، محمد بھی 2 ہیں، علی بھی ہیں، حسن بھی، حسن ایک ہی ہے، حسین بھی ایک ہی، حسن 2 ہیں، لیکن سارے کے سارے 7 بنتے ہیں۔ تو گویا ایک طرف 7 نام جن میں 14 معصومین آ جاتے ہیں، اور دوسری طرف 7 آیتیں جو سورہ فاتحہ کی ہیں۔ یہاں دونوں کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ ہم نے سورہ فاتحہ بھی آپ کو دی ہے، قرآن عظیم بھی آپ کو دیا ہے، اور 14 معصوم بھی آپ کو استاد بنا کر اس کے لیے بھیجے ہیں، تاکہ آپ اس کی طرف توجہ کریں، پڑھیں، سمجھیں، اس پر عمل کریں۔ بنی اسرائیل میں ایک قاعدہ بیان کیا گیا ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کا دن وہ ہوگا کہ جب ہم ہر قوم کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے، جتنی قومیں بھی ہیں ان کو امام کے ساتھ بلایا جائے گا، وہ اپنے اپنے امام کے ساتھ آئیں گے۔ اب دیکھو، آپ مسلمان ایک قوم ہے، آپ کا امام کون ہے؟ آپ تو بتائیں گے ہمارے امام کون ہے۔ مسلمانوں کے جتنے فرقے ہیں، باقی 72 فرقے، کسی سے پوچھو امام کون ہے، کوئی بھی امام نہیں ان کا۔ اگر 4 امام تھے تو وہ ختم ہو گئے، کوئی 2-4 امام اور تھے بنائے تھے، وہ ختم ہو گئے، کسی کا کوئی امام نہیں۔ اس کے ساتھ چھوٹا سا واقعہ تاکہ اس کی اہمیت سمجھ جائے، 2-3 دفعہ میں نے بھی ذکر کیا تھا پہلے بھی۔ استاد العلماء جب وہ رہتے تھے سرگودا سے 12 میل دور جلال پور نگیانہ میں، تو مچھر کھادی ایک جگہ ہے، وہ ہمارے علامہ افضل حیدری صاحب کے فروقہ کے ساتھ ہی ہے، اب اس کا نام کو اور رکھا گیا ہے، مچھر کھادی اس کا نام ہے۔ بلوچ وہاں رہتے ہیں، انہوں نے مجلس کرانی تھی، ٹانگا بھیجا، قبلہ صاحب تشریف لے آئے، زور کا کھانا کھایا دوپہر کو، پھر اس کے بعد لیٹ گئے، اس کے بعد بیٹھے ہیں، مجلس نہیں ہو رہی، غروب سے آدھ گھنٹہ پہلے رہ گیا تھا کہ مجلس نہیں ہو رہی۔ انہوں نے پوچھا کہ مجلس کیوں نہیں ہو رہی؟ تو لوگوں نے بتایا کہ خان صاحب گئے ہوئے ہیں، ریچھ اور کتے کی لڑائی ہو رہی ہے، وہ لڑائی ختم ہوگی، اس میں کوئی نہ کوئی فاتح ہوگا، پھر وہ آئیں گے، مجلس شروع ہوگی، ان کی غیر موجودگی میں مجلس نہیں ہو سکتی۔ اور مغرب کے بعد تو مجلس ویسے ہی نہیں ہو سکتی تھی، جو اس وقت بجلی کو نہیں تھی، چراغ ہوتے تھے، چھوٹے سے ڈیوے کہتے تھے ان کو، کبھی لالٹین بڑے لوگوں کے پاس ہوتے تھے، وگرنہ اتنا چھوٹا سا ہوتا تھا چراغ جس سے وہ یہ کام چلاتے تھے، مجلسیں تو نہیں ہو سکتے۔ بہرحال 20 تقریباً 25 منٹ رہ گئے، وہ تشریف لائے، اس وقت مجلس ہوئی، تو مجلس پڑھنے کے لیے بیٹھے، انہوں نے یہی آیت شروع کی، یوم ندعو کل اناس بامامہم، اور مخاطب کر کے نام لیا، میں نام نہیں لیتا، کہ ہر شخص امام کے ساتھ، یعنی ہر شخص جس کے ساتھ محبت رکھتا ہے اس کے ساتھ اس کو اٹھایا جائے گا۔ خان صاحب، آپ ریچھ اور کتے کی بھیڑ سے محبت رکھتے ہیں، آپ کو ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ یہ خان صاحب نجف اشرف تشریف لے آئے تھے 60 کی دہائی میں، ہم اس وقت نجف اشرف تعلیم کے لیے گئے ہوئے تھے، کہنے لگا میرے پورے تن بدن کو آگ لگ گئی کہ میں نے مولانا صاحب کو بلایا، میرا ٹانگا گیا، 3-4 میل کا سفر کیا، ان کو لے آیا، کھانا بھی کھلایا، تو انہوں نے تو میری توہین کر دی، لیکن کہنے لگے 1 سیکنڈ میں ٹھیک ہو گیا، کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا فرمایا نماز پڑھا کرو۔ اس نے کہا کہ مجھے تو نماز آتی نہیں۔ تو مولانا صاحب تھے، ان کو کہا ان کو نماز یاد کرو، زکوٰۃ دو، میری جتنی گندم بنتی ہے ان سے جتنی زکوٰۃ بنتی ہے آپ بے شک آج ہی حکم دے دیں، حج کرو۔ کہنے لگا میں آپ کو ساتھ لے جاؤں گا۔ مولانا صاحب نے فرمایا نہیں میں کسی کے ساتھ حج نہیں کرتا، میں اپنی حج خود کروں گا، کسی مولانا صاحب کو ساتھ لے جائے۔ اس کی پوری زندگی تبدیل ہو گئی۔ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، کبھی ایسا تو نہیں ہوتا
کہ ہماری مجلسیں لیٹ ہوتی ہیں کہ مغل اعظم فلم لگی ہوئی ہے، وہ ختم ہوگی تو تب مجلس ہوگی۔ میں بھی کسی زمانے میں وسط پورہ خواجگان کے گھر میں مجلس پڑھنے گیا تو کہنے جی 1 گھنٹہ انتظار کرنے پڑے گا کیونکہ مغل اعظم فلم لگی ہوئی ہے، وہ ختم ہوگی تو تب مومنین آئیں گے۔ مغل اعظم فلم ہو یا ریچھ کتے کا بھیڑ ہو، ایک ہی بات ہے، یہ کتے آپس میں لڑائے جائیں ایک ہی بات ہے۔ جس کے ساتھ ہمیں محبت ہے قیامت کے دن ہم اسی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ اس میں یہ نہیں ہوگا کہ یہ نجف کا پڑا ہوا ہے، یہ پاکستان کا پڑا ہوا ہے، یہ سید ہے غیر سید ہے۔ اللہ کا حکم ایک ہی ہوتا ہے، اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہوتی۔ تو ہم اپنے دلوں میں سوچیں کہ قرآن اور اہل بیت کی محبت ہمارے دل میں ہے، قرآن مجید کو ہم نے اپنایا ہے، اہل بیت کی تعلیمات کو اپنایا ہے، جتنا اپنایا ہے اتنا ہی ہم مسلمان ہوں گے۔